نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پہلا واقعہ بنو قینقاع کا یہ پیش آیا کہ مدینہ کی ایک عرب عورت کوئی سامان خریدنے کے لیے ان کے بازار میں گئی۔ وہاں ان بے حیا لوگوں نے اس عورت کے کپڑے اتار دیے اور بجائے اس کے کہ اس کی حمایت کرتے اور اس خبیث آدمی کو سزا دیتے، سب کے سب ٹھٹھول کرنے لگے۔ تو اس عورت کے ایک مسلمان رشتہ دار کو جب اس کا پتہ لگا تو اس نے جا کر شرارت کرنے والے اس دکاندار کو قتل کر ڈالا۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ معاملہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ دیت ادا کرائی جائے گی، لیکن جو حرکت تم نے کی ہے اس عورت کو بے عزت کر دیا، یہ برداشت کے قابل نہیں ہے۔ بنو قینقاع نے کہا کہ تم نے ہمیں بھی قریش سمجھ رکھا ہے اور ہمیں بھی آنکھیں دکھانے لگے ہیں، اگر ہم سے لڑائی ہوئی تو ہم نمٹ لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا، اگر آج ان لوگوں کو یہ ہمت ہوئی ہے تو کل پھر کچھ اور شرارت کریں گے، اس لیے ان کا قلعہ قمع کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرات صحابہ کو لے کر بنو قینقاع کی آبادی کا محاصرہ کر لیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق ان کو اندر چڑھا رہا تھا، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ محاصرہ کیا تو وہ لوگ ٹوٹ گئے اور مجبور ہو کر کہنے لگے، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ حضور نے یہ فیصلہ کیا، تم لوگ یہ علاقہ فوراً خالی کر کے کہیں بھی چلے جاؤ۔ چنانچہ اس طرح سے بنو قینقاع سے نجات ملی، گویا ایک سازشی اڈہ ختم ہوا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بنو نذیر کے قبیلے میں آپ ایک فیصلے کے سلسلے میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے یہ شرارت کی اور پلان بنایا کہ آپ کو ایک دیوار کے پاس بٹھا دیا اور دیوار کے اوپر ایک آدمی کو چڑھایا اور اس کے ہاتھ میں چکی کا پاٹ دیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے میں مشغول ہو جائیں گے اور بے فکر ہوں تو تم اوپر سے پتھر گرا دو تاکہ حضور کی شہادت ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ یہ کام ہو جس پر وحی نہ آتی ہو تو اس پر تو یہ وار چل سکتا تھا، لیکن جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور غیب کی خبریں اس کے پاس آتی ہو تو یہ سازش کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یہاں سے فوراً تشریف لے چلیں، تو آپ وہاں سے اپنے ساتھیوں کو بتائے بغیر فوراً اٹھ کر آگے آ گئے۔ لوگ یہ سمجھے کہ شاید آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ جب دیر ہو گئی اور نہیں آئے تو پتہ چلا کہ حضرت تو سیدھے مدینہ منورہ پہنچ گئے اور آپ نے اعلان فرما دیا کہ اب ان پر چڑھائی کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ 10 دن تک تمہیں مہلت ہے، یا تو خود ہی چھوڑ کر چلے جاؤ اور اگر چھوڑ کر نہیں جاتے تو پھر ہم کارروائی کریں گے۔ لیکن اسی منافق نے پھر ہوا بھر دی کہ خبردار کہیں مت جانا اور تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ وہ جاتے جاتے پھر رک گئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے پھر محاصرہ کیا اور سخت محاصرہ ہوا اور بالآخر وہاں سے نکل کر جانے پر مجبور ہو گئے اور خیبر کے علاقے میں چلے گئے۔ تیسرا قبیلہ بنو قریظہ کا تھا۔ اس قبیلے میں سب سے زیادہ خبیث لوگ تھے۔ انہوں نے مکہ معظمہ جا کر وہاں کے لوگوں کو ابھارتا تھا کہ تم ہمارے ساتھ آؤ، تمہارا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کو مدینہ میں رہنے نہیں دیں گے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے غزوہ خندق کے فوراً بعد ان کا بھی محاصرہ کیا، اور جب یہ مجبور ہو گئے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے حلیف قبیلہ یعنی قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے کو حکم بنایا، تو انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ان کے جتنے جوان ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ چنانچہ اس کے مطابق عمل ہوا اور ان کو بالکل ہی ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے
ان تینوں قبیلوں سے مدینہ منورہ کو بالکل مامون اور پاک صاف کر دیا۔ بالآخر 7 ہجری میں خیبر بھی فتح ہو گیا اور وہاں جو یہود آباد تھے ان سے بھی کافی حد تک نجات مل گئی۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی حکمت عملی کی بدولت ہوئی، کیونکہ آپ نے معاہدہ کر لیا تھا اور معاہدہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے معاہدہ نہیں توڑا بلکہ انہوں نے ہی توڑا۔ آپ ان سے ٹکراؤ نہیں چاہتے تھے بلکہ ان کی خباثت اور شرارت کی وجہ سے ٹکراؤ پر آمادہ ہوئے۔ اس طرح سے یہودیوں کا قصہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔